بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاکیزہ اور مقدس اور بابرکت مہینے کی نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمایا. خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ نیک بندے اور بندیاں جنہوں نے رمضان المبارک کا اس کے شاعر نشان استقبال کیا اور جنہوں نے رمضان کا اکرام اور احترام کیا، رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے محفوظ کیا. دن تو سب پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور مہینے سب پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نہ سورج کسی گھر پر رکا ہے نہ رکے گا، نہ دن اور رات کسی پر رکا ہے نہ رکے گا. اچھی اور بری حالتیں سب پر آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. صحت اور بیماری یہ بھی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اسی طرح زندگی کا سورج بھی کسی کے اوپر ہمیشہ قائم نہیں رہتا. ایک نہ ایک دن وہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ میری زندگی اتنی جلد ختم ہو گئی، اور میری زندگی کا توشہ اور میری زندگی کا سرمایہ آن کے آن میں ختم ہو گیا اور منٹوں میں ختم ہو گیا. بھائی اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے سنبھلنے کا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور سمجھ جائے، آخرت کے لیے تیاری کر لے اور توشہ تیار کر لے، تاکہ قبر میں جا کر کوئی پچھتاوا نہ ہو اور آخرت میں جا کر کوئی رونا اور پیٹنا نہ ہو. اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بطور فدیہ دے کر اگر کوئی اللہ کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا نہیں دے گے. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اگر کسی کو بنا دیا جائے اور وہ چاہے کہ دنیا میں آ کر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور ایک روزہ رکھے، ایک تراویح پڑھے، ایک کلام پاک کی آیت پڑھے، قرآن شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کافر کی اس حسرت کو پورا نہیں کریں گے. جو لوگ دنیا میں نیک کام کر لیتے ہیں اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتے ہیں، جو آدمی سفر کی تیاری کر لیتا ہے اسے سفر میں پچھتاوا نہیں ہوتا، وہ منزل مقصود تک آرام اور سکون اور سہولت کے ساتھ پہنچ جاتا ہے. جو آدمی اٹھتے بیٹھتے سفر کرنا طے کر لیتا ہے
اور سفر کے لیے زیادہ راہ اور توشہ تیار نہیں کرتا، قدم قدم پر اس کے لیے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور قدم قدم پر اسے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو دنیا کے چھوٹے سے سفر میں اگر بغیر تیاری کے نکل پڑتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ آخرت کا سفر خدا جانے 50,000 سال کا ہوگا، 1.25 سال کا ہوگا، یا 2 لاکھ سال کا ہوگا، یا 5 لاکھ سال کا ہوگا۔ قیامت کب آئے گی اور پھر قیامت وبا ہونے کے بعد فیصلے کب ہوں گے، اور فیصلے ہونے کے بعد آدمی اپنے ٹھکانہ کب پہنچے گا، اس درمیان ہو سکتا ہے کہ کروڑوں سال انسان کو لگ جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ماں باپ اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی کی تیاری برسوں پہلے کرتے ہیں۔ کوئی حج بیت اللہ کو جانا چاہتا ہے اور اس کی تیاری مہینوں پہلے کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی زمین خرید کر مکان تیار کرنا چاہتا ہے، بہت پہلے اس کا منصوبہ بنا دیتا ہے اور پلان بنا دیتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا سفر، اور وہ سفر اس کو اکیلے جانا ہے، کوئی ہم سفر بھی نہیں۔ دنیا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مددگار اور معاون مل جاتا ہے۔ آدمی حج بیت اللہ کے لیے جائے، سفر میں اس سے اور ہم سفر مل جاتے ہیں۔ قدم قدم پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا طریقہ کیا ہے، حج بیت اللہ کے ارکان کیا ہیں، مکے میں رہنے کے آداب کیا ہیں، اور وہاں سے کوچ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ کوئی نہ کوئی بتاتا ہے۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، دنیا کا ایک سفر ایسا بھی ہے کہ اس سفر کو انسان اکیلے کرنا ہے۔ شوہر جاتا ہے، بیوی ساتھ نہیں جا سکتی، اور بیوی جاتی ہے، شوہر ساتھ نہیں جا سکتا۔ اولاد جاتی ہے، ماں باپ جا نہیں سکتے، اور ماں باپ جاتے ہیں، اولاد جا نہیں سکتی۔ بھائی کو بہن ودا کرتی ہے لیکن جا نہیں سکتی، اور بہن کو بھائی ودا کرتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ اس دنیا کا ایسا سفر جو موت کا سفر ہے، اور اس دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے اور عالم آخرت میں جانا ہے، یہ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا مشکل سفر ہے، اور یہ سفر یقینی سفر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی انسان آیا ہو اور یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو وہ سفر کرنا ہے، اور وہ سفر کبھی بچپنے میں لاحق ہو جاتا ہے، وہ سفر کبھی جوانی میں پڑ جاتا ہے، وہ سفر کبھی بڑھاپے میں پڑ جاتا ہے، لیکن ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مضبوط گنبدوں کے اندر پناہ کیوں نہ لے لو، لیکن یہ موت کا پنجہ آ کر وہاں بھی چڑھے گا، اور ملک الموت وہاں تک بھی پہنچے گا۔ نہ مالدار کو چھوٹ ہے، نہ فقیر کو چھوٹ ہے، نہ حاکم کو چھوٹ ہے، نہ محکوم کو، نہ امیر کو، نہ غریب کو، نہ صحت والے کو، نہ بیمار کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحہ نہ آگے ہوگا اور ایک لمحہ نہ پیچھے ہوگا۔ میری مائیں اور بہنیں، شاید دنیا کی اتنی بڑی کوئی سچائی ہو جس کو انسان جھٹلاتا ہو۔ ہمارے ماؤں میں سے کتنی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، ہمارے باپوں میں سے کتنوں کے باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کتنوں کے دادا اور ان کے باپ، کتنوں کے نانا اور ان کے باپ۔ کون سا گھرانہ، کون سا خاندان، کون سا محلہ، کون سا پریوار، کون سی برادری ایسی ہے کہ جس سے جنازہ نہ نکلا ہو۔ اس جنازے کی سچی حقیقت کو دیکھ کر بھی آج کا انسان یہ سمجھتا ہے شاید موت دوسروں کو آنے والی ہے، میں اپنی دولت میں ہمیشہ رہوں گا، میں اپنے پیسوں میں ہمیشہ مگن رہوں گا، مجھے کوئی بنگلے سے نہیں نکال سکتا، مجھے کوئی جھوپڑی سے نہیں نکال سکتا، میرے عہدے کو کوئی چھین نہیں سکتا، میرے گلے کے بال کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ میری مائیں اور بہن، کتنی عورتیں ہیں جن کے انگلیوں کے اندر انگوٹیاں پھنسی ہوئی تھی، غسالت نکال پائی تو نہیں نکال سکی، تو پھر مسئلہ پوچھا گیا علماء سے، تو کہا گیا کہ یہ سونا اور یہ چاندی قبر میں نہیں جا سکتے، انگلیوں کو کاٹا جائے گا اور اس سونے اور چاندی کو نکال دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا
کہ جسم کے جوڑے کے ساتھ رنگ برنگ کے کسی آدمی کو دفن کر دیا جائے، سوائے شہید کے کہ شہید اپنے خون کے ساتھ دفن ہوگا اور قیامت کے دن اسی لباس کے ساتھ اور اسی خون کے ساتھ مشک بھری خوشبو کے ساتھ اٹھے گا۔ ورنہ دنیا میں بادشاہ کا لباس ہو، عورتوں کا لباس ہو، مردوں کا یا بچوں کا، ہر ایک لباس اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، ایک سفید چمنی میں لپیٹ کر اس کو جنازے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماں روئے بل بلائے، باپ تڑپے، خاندان والے تڑپے، لیکن کسی کے تڑپنے کی رعایت نہیں کی جائے گی اور کسی کے آنسو کے خطرے کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ گود کا بچہ دودھ پی رہا ہو اور ماں مر جائے، اس بچے کے تڑپنے کو نہیں دیکھا جائے گا، یا گود کا بچہ مر جائے اور ماں کے سینے سے دودھ ابل رہا ہو، ماں بلک بلک کر رو رہی ہو، لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ اللہ کا اتنا اٹل فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا اٹل قانون ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایک بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جنازے کے ساتھ جا رہے تھے اور لوگ جنازے جاتے ہوئے آپس میں تبصرہ کر رہے تھے، دیکھو بھائی فلاں آدمی صحت مند تھا اور فلاں آدمی پہلوان تھا اور فلاں آدمی بڑا اچھا تھا اور اچانک اس کی موت آ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے زندگی میں موت کا مزہ نہیں چکھا تھا، چکھ لیا اور پھر دوبارہ قیامت تک وہ موت کا مزہ نہیں چکھے گا، اس لیے کہ ہر انسان کو ہمیشہ ایک ہی مرتبہ موت آتی ہے، دو مرتبہ موت نہیں آتی، اور ایک مرتبہ اس نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تبصرہ کرنے والوں سے کہا کہ وہ تو اپنا موت کا مزہ چکھ چکا ہے، تم اپنی موت کو یاد کرو، اس لیے کہ تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور یہ مرحلہ دنیا کا سب سے کٹھن مرحلہ اور دنیا کا سب سے مشکل مرحلہ اور دنیا کا سب سے نازک مرحلہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمایا اگر دنیا میں کسی انسان کو کوئی کانٹا بھی نہ چلے، اگر کسی کو بخار بھی نہ آئے، اگر کسی کو نزلہ بھی نہ ہو، اگر کسی عورت کو اس کا پتی اور شوہر ستائے بھی نہیں، اگر کسی ماں کو اس کی اولاد دکھ نہ دے، اگر کسی کرایہ دار کو اس کا مالک مکان اذیت نہ پہنچائے، اگر کسی مالک مکان کو اس کے کرایہ دار کی طرف سے کوئی مشقت نہ ہو، اگر کسی حاکم کو محکوم سے شکایت نہ ہو، اگر کسی محکوم کو حاکم سے شکایت نہ ہو، اگر کسی پڑوسی کو پڑوسی سے تکلیف نہ ہو، فرمایا کہ پیدائش سے لے کر ہمیشہ اس نے کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کیا ہو اور کسی مصیبت کا سامنا نہ کیا ہو اور کسی پریشانی کا سامنا نہ کیا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی مصیبت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ وہ موت کی سختی کو یاد کر لے، وہ موت کی تلخی کو یاد کر لے۔ موت کی سختی اور موت کی تلخی اور موت کی جو تکلیف ہے وہ اتنی خطرناک ہے، انسان کی زندگی کی عیش و عشرت کو اور اس کی راحت کو بنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے اگر انسان قبر میں ایک لمحے کے لیے جائے اور جا کر دنیا میں آ کر وہ جو بیتی اس پر کہ موت آتے وقت کیا ہوا، ملک الموت پنجہ کاٹتے وقت کیا ہوا اور دنیا سے جاتے وقت کیا ہوا اور قبر میں جانے کے بعد کیا ہوا، اگر ایک لمحے کے لیے دنیا میں آ کر وہ بیان کرنے لگے، علماء نے بیان کیا ہے کہ عورتیں بچہ جننا چھوڑ دیں گی، شوہر کمانا چھوڑ دیں گے، اولاد ماں باپ سے محبت کو چھوڑ دیں گے، سب جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے اور بیابانوں کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور بڑے عظیم شان پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا۔ ہر پیغمبر اللہ سے بات کرتا تھا فرشتے کے واسطے کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر پیغمبر سے بات کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ بغیر جبرائیل کے واسطے کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بالمشافہ بات کیا ہے، بغیر واسطے کے بات کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب کلیم اللہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت آپ پر نازل فرمائی، اللہ نے فرعون کے عذاب سے آپ کو چھٹکارا دیا،
اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی تکلیف اور مشقت کی وجہ سے آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا، خود بذات خود اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی، اللہ نے بنو اسرائیل کو آپ کے سبزے میں نجات دی، آپ پر بے پناہ احسانات فرمائے، کرم فرمائیاں فرمائی۔ میری مائیں اور بہنیں پیغمبر ہیں اور صاحب کتاب ہیں، آپ پر توریت کو نازل کیا گیا، آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کسی گنہگار کو نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نافرمان بندے کو نہیں بناتے۔ اللہ اس وقت کائنات میں سب سے جو محبوب ترین بندہ، اپنا قریب بندہ، اپنا محبوب پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو پیغمبر بناتے ہیں، اللہ اس پر کتاب نازل کرتے ہیں، اللہ اس کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نہ وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ وہ چھپ کر کرتا ہے، نہ وہ علن اعلان کرتا ہے، نہ وہ چھوٹا کرتا ہے، نہ وہ بڑا کرتا ہے۔ ہم ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم سے گناہ برکت ہو جاتا ہے۔ پیغمبر چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، آج ہمارے اعمال کی حالت کیا ہے؟ رمضان آنے کے بعد آج ہماری زندگی کس موڑ پر ہے؟ اور ہم نے رمضان کا معنی، رمضان کا مطلب اور رمضان کا مفہوم ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہی بازاروں کے اندر جا کر خریداری کرے، سحری کی تیاری کرے، افطاری کی تیاری کرے، کھانے کے دسترخوان کو سجائے، عید کے لیے کپڑا تیار کرے، مہندیاں ہاتھوں کے اندر لگائے، بالوں کو بنانے کی فکر کرے، چہروں کو بنانے کی فکر کرے۔ میری مائیں اور بہنیں، پہلے رمضان کا مطلب قرآن پڑھنا تھا، پہلے رمضان کا مطلب روزے رکھنا تھا، پہلے رمضان کا مطلب اللہ کا ذکر کرنا تھا، پہلے رمضان کا مطلب راتوں میں جگنا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، پہلے رمضان کا مطلب قرآن کو کئی مرتبہ ختم کرنا تھا، پہلے رمضان کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو پورے مہینے کے لیے کم سے کم اللہ کے لیے وقف کر کے رکھ دے اور دین کے لیے وقف کر کے رکھ دے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ عالمین، ہمارے بڑے، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو پورے رمضان المبارک کا اعتکاف کیا کرتے تھے، نہ خط کا جواب دیتے تھے، نہ خط لکھا کرتے تھے، نہ فون آیا کرتا تھا، نہ فون جایا کرتا تھا، نہ مہمان آیا کرتا تھا، نہ کسی کے یہاں مہمان بن کر جایا کرتے تھے۔ بس ان کے سامنے ایک چیز ہوتی، صبح ہوتی، دوپہر ہوتی، شام ہوتی، اللہ کا قرآن ہوتا، زبان پر اللہ کا نام ہوتا، نہ دنیا کے جھمیلے ہوتے، نہ دنیا کی پریشانیاں ہوتی، بلکہ میری مائیں اور بہنیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کئی بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ سحری کو بھی چھوٹی کر کر کھایا کرتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ سحری کھانا سنت ہے، ورنہ ترک سنت کا وبال آئے گا، یعنی سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ یہ سوچ کر آدھی کپ جو ہے چائے کو پی لیا، عرق کو پی لیا، روٹی کے 2 ٹکڑے کھا لیے، یعنی سحری کھانے میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ان کا وقت برباد تو نہیں ہو رہا ہے۔ ساری رات قرآن سننا سنانا چلتا تھا، جینے کے لیے 8 گھنٹہ 1 گھنٹہ جو سونا ہوتا وہ سو لیا کرتے تھے، کسی کے 400 قرآن، کسی کے 300 قرآن، کوئی 1 لاکھ مرتبہ، کوئی 5 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھا کرتا تھا۔ میری مائیں اور بہنیں، پہلے رمضان آتا رحمتیں لے کر آتا، برکتیں لے کر آتا، خدا کی رحمت کے فیصلے لے کر آتا، جنت کی اونٹ کی خوشبو اور مشک و عنبر کی جو ہے ہوائیں اور فضا لے کر آتا۔ آج رمضان کا مطلب بازاروں کو آباد کرنا ہے، رمضان کا مطلب ٹیلروں اور درزیوں کے پاس جانا ہے، آج رمضان کا مطلب دسترخوان کے اندر ہزاروں قسم کی نعمتوں کو سجانا ہے۔ نہ ہماری ٹی وی بند ہوئی، نہ ہماری بے حیائی بند ہوئی، نہ ہماری بے شرمی بند ہوئی۔ ابھی کتنی عورتیں سڑکوں پر سے گزر رہی تھی جن کا چہرہ کھلا ہوا تھا، جن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جن کے پیر کھلے ہوئے تھے۔ خدا کی لعنت آتی ہے، خدا کی धिक्कार ہوتی ہے اسی عورت پر جو اپنا چہرہ دکھا کر راستوں کے اندر گھوما کرتی ہے۔ اللہ کی لعنت کا طوق رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آج کی مسلمان عورت لے رہی ہے، ٹیلروں کے پاس جا کر جسم کا نام دے رہی ہے، بکریاں فروخت کرنے والوں کے پاس
اپنا ہاتھ دے کر پگڑیاں پہنا رہی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ جس مسلمان عورت کی پرچھائی کو غیر دیکھ نہیں سکتا تھا اور جس کو دیکھنے کے لیے ترستا تھا، آج یہ عورت اپنے جسم کا نام ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ہندو کافر چمار جو جانوروں کا پیشاب پر پیتا ہے اور دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے، ان کے پاس اپنے جسم کا نام دے رہی ہے. عورت جس کو دیکھنا باپ کے لیے حرام ہے، جس کی پشت کو دیکھنا، جس کی قبر کو دیکھنا اور جس کے مخصوص اعضاء کو دیکھنا، جننے والے اور پیدا کرنے والے، جس کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے. جو جنت کا دروازہ ہے وہ اپنی بیٹی کی قبر کو نہیں دیکھ سکتا، پشت کو دیکھ نہیں سکتا، دوسرے اعضاء کو دیکھ نہیں سکتا ستر عورت کی جگہ. آج وہ عورت رمضان کے مہینے میں بازار کی بھیڑ میں اپنے جسم دوسروں کو لگاتے ہوئے گزر رہی ہے. خدا کا قہر نہیں آئے گا، خدا کا عذاب نہیں آئے گا اور خدا کی پکڑ نہیں آئے گی اور خدا کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا تو میری مائیں اور بہنیں اور کیا ہوگا؟ آپ کا شوہر آپ کو نہیں ستائے گا، آپ کی اولاد کیا آپ کی نافرمان نہیں بنے گی؟ کیا گھر سے خیر و رحمت ختم نہیں ہوگی، رخصت نہیں ہوگی؟ کیا برکتوں کا جنازہ نہیں نکلے گا؟ جتنا بھی کماؤ کیا برکت نہیں ہوگی؟ کیا بیماریوں نے گھر کو بسیرا نہیں بنایا ہوگا، اڈا نہیں بنایا ہوگا؟ تم نے اللہ کی رحمت کو سب کے لے کر نکال دیا. ایک مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا مہینہ، جو مہینہ قرآن کا مہینہ، جو مہینہ اللہ کی محبت کا مہینہ، جو مہینہ جنت کی رضا کی پروانہ کا مہینہ، جو مہینہ جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ، جو مہینہ جنت کی ہوائیں چلنے کا مہینہ، جو مہینہ جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ، یہ مہینے میں ہماری بیویاں بند نہیں ہوئی، ہماری گالیاں بند نہیں ہوئی، ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے ذکر کا اہتمام نہیں کیا. میری مائیں اور بہنیں کرو، کب تک کرو گی؟ کب تک کرو گی؟ یہ جوانی سدا نہیں رہے گی، یہ حسن ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، یہ شوہر سر پر ہمیشہ نہیں رہے گا. کل بیوگی کو اپنانا پڑے گا، کل یتیمی کا تاج سر پر رکھا جائے گا، تب تمہارا غرور پامال ہو جائے گا، جب تمہارا تکبر پیروں تلے رودا جائے گا. جس پر ناز کیا کرتے تھے وہ ناز کا سامان اور وہ فخر کا سامان ختم ہو جائے گا. گھر ہوگا شوہر نہیں ہوگا، گھر ہوگا اولاد نہیں ہوگی. لڑکا آپ کی بہو اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا گیا ہوگا کہ اس بوڑھی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا. لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ چلی گئی ہوں گی اور جب وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جننے والی ماں اور جس ساتھی سے دودھ پیا اس گھر میں آئیں گی تو اپنے پتی سے کہے گی، اپنی شوہر سے کہیں گی، چلو میری ماں کا دماغ سٹیا گیا ہے، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، دیوانی باتیں کر رہی ہے، اب اس گھر میں ہم نہیں رہ سکتے. وہ اپنی پتی کے اپنے شوہر کے باہوں میں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنی جوانی پر ناز کرتے ہوئے، اے عورت جسے آج تجھے اپنے حسن پر ناز ہے، اپنی جوانی پر ناز ہے، اپنی اولاد پر ناز ہے، اپنے شوہر پر گھمنڈ ہے، اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، اپنے مال پر گھمنڈ ہے. ایک وقت وہ ہوگا کہ تو ہوگی، تیرا مال نہیں ہوگا، تیرا شوہر نہیں ہوگا، تیری اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوگی لیکن تیرے غم اور تیرے آنسو کو پوچھنے والی نہیں ہوگی. ایک چیز ہے جو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی حقیقت ہے، وہ ہمیشہ ساتھ آنے والی ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ سدھر جا، رمضان کا مہینہ توبہ کر لے، رمضان کا مہینہ غرور چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے. نہ بنگلہ ساتھ آئے گا، نہ کوٹھی ساتھ آئے گی، نہ شوہر ساتھ آئے گا. بلکہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک صاحب رہا کرتے تھے اور انہیں اپنے بچے سے بے پناہ محبت تھی، اور جب ان کا بچے کا کسی وجہ سے بیماری میں انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بچے کی لاش کو گھر میں رکھنے لگے. ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن جب ہوا تو گھر میں بدبو پھیلنے لگی، لاش کی کیڑے پیدا ہو گئے اور وہ بدبو اڑوس پڑوس کے اندر جانے لگی، محلے میں جانے لگی. سارے محلے والے آ کر گھر کی تلاشی لی تو دیکھا کہ گھر کے اندر مرے ہوئے بیٹے کی لاش پڑی ہے، کیڑے پھل پھلا رہے ہیں. آج وہ چہرہ جسے آئینے میں دیکھ کر جو کریم لگایا جاتا ہے، میک اپ کیا جاتا ہے، آج وہ جسم جس کو سنبھالنے کے لیے ہزاروں قسم کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں،
اور لاکھوں روپے کا سامان لایا جاتا ہے، ایکسرسائز کیا جاتا ہے، جم خانے کو جایا جاتا ہے، اور بڑا قیمتی امپورٹڈ صابن لگایا جاتا ہے، شیمپو لگایا جاتا ہے۔ مرنے کے کچھ گھنٹوں کے بعد اس جسم سے سڑان پیدا ہونے لگے گی، بدبو پیدا ہونے لگے گی۔ چاہنے والا شوہر کہے گا اجی برسات کا موسم ہے، لاش کو جلدی اٹھا دو۔ سینے سے لگانے والی اولاد کہے گی کہ اجی رات کی تاریخی ہونے والی ہے، اس لاش کو گھر سے نکالو۔ کل تک جسے آنکھوں کا تارا سمجھا جاتا تھا، کل تک جسے دل کی دھڑکن سمجھی جاتی تھی، آج اس کو گھر سے باہر نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آج اس کو مٹی میں دفنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، کتنا چاہنے والا شوہر کیوں نہ ہو، کتنی چاہنے والی اولاد کیوں نہ ہو، کتنے چاہنے والے رشتے دار کیوں نہ ہو، کوئی اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتا۔ کبھی ناک سے خون بہنے لگتا ہے، کبھی منہ سے خون کے ڈلے نکلنے لگتے ہیں، کبھی شرمگاہ سے پیشاب اور پاخانہ نکلنے لگتا ہے۔ جو لوگ مصافحہ کیا کرتے تھے، عید ملن ملا کرتے تھے، گلے ملا کرتے تھے، اب وہ لوگ نفرتوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے، اب وہ لوگ ناک پر کپڑا رکھیں گے، اب وہ لوگ دل میں سوچیں گے خدا اس عذاب کو گھر سے کب ہٹائے گا، خدا اس وبال کو گھر سے کب ہٹائے گا۔ لیکن کوئی چاہ کر بھی گھر میں رکھ لے گا، جیسے پاکستان کے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گھر میں رکھ لیا اور 3 دن ہو گئے اور سارے محلے کے اندر بدبو پھیل گئی۔ محلے والے آئے اور آ کر باپ سے کہا آمد پاگل کہیں گے، یہ تھوڑی نہ محبت کی جاتی ہے، اللہ کے لیے اس بیٹے کو دفن کر دے، اس کے اشارے ثواب کا انتظام کر، اسے قرآن پڑھ کر بخش، اسے مسجد کے لیے چندہ دے، اسے فقیروں غریبوں یتیموں بیواؤں کی مسکینوں کی مدد کر کر اس کو اشارے ثواب کر۔ لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے علماء کو بلایا گیا اور اس سے تدبیر کرنے پر اور اس بچے کو قبر میں رکھنے پر راضی کر لیا گیا۔ باپ نے ایک شرط رکھی کہ قبر میں 2 آدمیوں کی جگہ ہوگی، ایک کی نہیں ہوگی۔ شاید دنیا کا پہلا باپ تھا جو اپنی اولاد کے ساتھ جانا چاہ رہا تھا، ورنہ دنیا میں کوئی باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں جاتا اور کوئی اولاد اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن خدا کو دنیا میں کچھ دکھانا مقصد تھا، موت کی کچھ حالت کا بتانا مقصد تھا، اس لیے اللہ نے اس کے دل کے اندر اس خناس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کے دل کے اندر اس وسوسے کو پیدا کیا۔ تو چنانچہ علماء نے کہا مرنے دو، اب کر کیا سکتے ہیں، جب مان نہیں رہا ہے تو قبر میں دوہری جگہ بنا دو 2 آدمیوں کی۔ تو اس نے کہا اگر اس کو دفن کرنا ہے، اگر تمہیں اس لاش سے تکلیف ہو رہی ہے، اس لاش کے ساتھ میں بھی قبر میں دفن ہو جاؤں گا۔ تو چنانچہ اس کو قبر میں دفن کیا گیا۔ ایک لمحے کے بعد قبر کو پھاڑتا ہوا وہ باہر نکل گیا اور تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ محبت کا دم بھرا کرتا تھا، کیا ہوا؟ اپنے بیٹے کے ساتھ دفن ہونے کی باتیں کیا کرتا تھا، 1 منٹ نہیں گزرا قبر کو پھاڑ کر تو کیوں دیوانوں کی طرف بھاگنے لگا۔ تو اس باپ نے کہا میں قبر میں تھا اور جیسے ہی میرے بیٹے کی لاش تھی میں نے 2 فرشتوں کو اور 2 عجیب القسم کی مخلوق کو میں نے دیکھا، وہ قبر کی طرف آئے اور میرے بیٹے کی پیشانے بیٹھ کر ایک زبردست جھٹکا دیا، میرا بیٹا بیٹھ گیا ان کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے۔ تو مجھے ڈر ہو گیا، خوف ہو گیا۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منکر نکیر کے بارے میں تفصیلات بتا دی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آئی وٹنس کے ذریعے سے یعنی آنکھوں دیکھی گواہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کے دل میں یہ انداز کو پیدا کیا، اس برے خیال کو پیدا کیا اور اس جو ہے جذبے کو پیدا کیا تاکہ دنیا کے لوگ مانیں کہ آخرت کے فرشتے اور قبر کے فرشتے اور روح نکالنے والے فرشتے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہی بڑا عذاب ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہو، ہماری زندگی میں نیکیاں نہیں ہو تو پھر ان کو دیکھنا بھی بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اور بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس بچے کے باپ نے قبر کے اندر دیکھا تو دیکھ کر فوراً قبر کو پھاڑ کر اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑا اور پھر اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کی طرف لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میری مائیں اور بہنیں تو پیغمبر ہیں، کوئی پیران پیر بھی نہیں ہے، کوئی خواجہ میری بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے نظام الدین اولیاء، کوئی قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی بھی نہیں،
پیغمبر ہیں پیغمبر، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے توریت سے نوازا، جن کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں سب پیغمبروں سے زیادہ کیا، سب پیغمبروں سے زیادہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا۔ محبت نہ ہوتی اللہ تذکرہ کرتا، محبت نہ ہوتی اللہ اپنی تجلی دکھاتا، محبت نہ ہوتی کیا اللہ اپنی تورات کو دیتا، محبت نہ ہوتی کیا اللہ موسیٰ سے بات کرتے، محبت تو تھی تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے اتنے محبوب اور قریب ترین بندے ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود، کلیم اللہ ہونے کے باوجود، اللہ کے شہیدے اور مقرب بندے ہونے کے باوجود، اور وہ بندے جن کی عبادت چھوٹے اور بڑے گناہوں کی کرائی گئی فرشتوں کے ذریعے سے، یہ وہ بندے ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب پردہ پردہ گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ میری مائیں اور بہنیں، یہ وہ موت ہے جسے دنیا کی ہر عورت، ہر مرد اور دنیا کی ہر زندہ شخصیت کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ قارون بچ نہیں سکا، حامان بچ نہیں سکا، شداد اپنی جنت کے باوجود بچ نہیں سکا، قارون اپنی دولت کے باوجود بچ نہیں سکا، فرعون اپنی سلطنت اور مملکت کے باوجود بچ نہیں سکا، حامان اپنی وزارت کے باوجود بچ نہیں سکا، ابو جہل اپنی حاکمیت کے باوجود بچ نہیں سکا، ابو لہب اپنی اولاد اور مال اور دولت رکھنے کے باوجود بچ نہیں سکا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ کے قرآن نے کہا اس کا مال اسے کام نہیں آیا اور جو اس نے کمایا وہ کام نہیں آیا۔ میری مائیں اور بہنیں، کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ کسی کو ایکسیڈنٹ کی موت آتی ہے، کسی کو کینسر کی موت آتی ہے، کسی کو بخار کی موت آتی ہے، اگر کسی کو کچھ نہیں ہوتا، ایک کھانس کر مر جاتا ہے، ایک جھٹکا لے کر مر جاتا ہے، اونگ کر مر جاتا ہے، سو کر مر جاتا ہے، کھانا حلق میں پھنس کر مر جاتا ہے، پانی پیٹ میں جا کر مر جاتا ہے۔ موت آنا ہے، لاکھوں ہیلے ڈھونڈ لیتی ہے، موت آتی ہے، بیوی پر شوہر بچا نہیں سکتا، شوہر کو آتی ہے بیوی نہیں بچا سکتی، اولاد کو آتی ہے ماں نہیں بچا سکتی، ماں کو آتی ہے اولاد بچا نہیں سکتی۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، آپ خالی پیٹ ہیں، اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے ہیں، آپ نے نیت کی اللہ معصوم و غدر رکھا، اے اللہ میرا آج کے دن کا روزہ ہے، اے اللہ میں نے سحری تیرے لیے کی ہے، اے اللہ افطاری میں تیرے لیے کرتی ہوں، اے اللہ میں نے اپنی خواہشات کا جنازہ تیری رضا کے لیے نکال دیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں سوچیں، اس دن ہوگا کہ آپ کے کپڑوں کو نکال دیا جائے گا، تو سالن آئے گی، آپ کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے گرم گرم پانی سے غسل دیا جائے گا، کفن کی چنگی ڈالی جائے گی اور پھر آپ کو جنازے میں سوار کیا جائے گا، اور پھر مٹی میں آپ کو دبا کر لوگ آ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں رہے گا۔ اس وقت جب ملک الموت آپ کے سینے کے اندر پنجہ گاڑے اپنی روح کو نکالنے کے لیے اور آپ کی جان کو نکالنے کے لیے آپ پر، مجھ پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری آل اولاد پر اور آج کے زندوں پر کیا بیتتی ہے، ہم تو اسی وقت جانیں گے جب ہم اس کا مزہ چکھیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر، کتنے عظیم الشان پیغمبر، جب انہوں نے موت کا مزہ چکھا اور دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا موسیٰ تم نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ بہت سخت معاملہ تھا، بہت نازک معاملہ تھا، بڑا کٹھن معاملہ تھا، پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو موت کی گھاٹی سے گزارا، موت کے وادی سے گزارا، موت کے ذائقے سے گزارا۔ پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا، پیغمبر غلط نہیں کہہ سکتا، پیغمبر اپنی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں نکال سکتا، پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ ایک پیغمبر کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا، انہوں نے کہا اے باری تعالیٰ ایک زندہ بکری ہو اور اس بکری کو چاقو سے اس کی کھال کاٹ کر چمڑے کو ادھاڑا جائے، اس بکری کو جو تکلیف ہوتی ہے مولا موت کے وقت مجھے وہ تکلیف ہوگی۔ پھر کہا یا نہیں تو ایسے جیسے آپ کو لٹکایا جائے اور اس پر ایک دیگچے کو رکھ دیا جائے، ایک برتن کو رکھ دیا جائے، اس میں پانی کچھ نہ ڈالا جائے،
برتن خوب گرم ہو جائے اور اتنا گرم ہو جائے کہ انگاری کی طرح سرخ ہو جائے اور لال ہو جائے، فرمایا کہ ایک چڑیا کو اس کے اندر ڈال دیا جائے اور اوپر سے برتن کا ڈھکن بند کر دیا جائے، دیگچے کا ڈھکن اوپر بند کر دیا جائے اور پھر اس چڑیا کو نہ اڑنے دیا جائے نہ مرنے دیا جائے۔ میرے اللہ، اس چڑیا کو اس آگ کے برتن میں جو تکلیف ہو رہی تھی، موت کے وقت مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ پیغمبر کو کس درجے تکلیف ہو، آج ٹی وی دیکھنے والی، شوہر کی نافرمانی کرنے والی، اولاد کو عیسائیت کے راستے پر چلانے والی اور بے پردگی کے ساتھ راستوں میں جانے والی عورت کو کتنا موت کا صدمہ نہیں آئے گا اور کتنا موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مہینہ سوچ اور وچار کا مہینہ ہے، تذکیر کا مہینہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی خبر کے بارے میں سوچیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ جن لوگوں نے رمضان کے اندر غفلتیں کی اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے اور جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی اور جنہوں نے اپنے مال کا زکات نہیں نکالا، کتنے عورتوں کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، بس کسی غریب کو دے دیا اور کسی فقیر کو دے دیا، کسی بیوہ کو ایک جو ہے سب سے سستی ساڑی کو دے دیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم نے زکات کو ادا کر لیا۔ میری مائیں اور بہنیں، زکات اسلام کے فرائض میں اہم ترین فریضہ ہے۔ ایک ایک چیز کو گن گن کر، جیسے نماز کی رکعتوں کو گن گن کر پڑھا جاتا ہے، قرآن کے پاروں کو گن گن کر پڑھا جاتا ہے، تسبیح کے دانوں کو گن گن کر ڈھکیلا جاتا ہے، زکات کو گن گن کر پال کا حساب کر کر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ جو مال آپ گلے میں ڈال رہے ہیں، اس مال کو جہنم کی آگ کا بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جو کنگن آپ پہن رہے ہیں اور جو بکڑیاں آپ پہن رہی ہیں، ان بکڑیوں کو جہنم کے انگاروں کی بکڑیاں بنا کر آپ کے ہاتھوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، اس وقت آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ سوچ لو کون سی موت مرنا چاہتے ہو، سوچ لو قبر میں کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہو، سوچ لو میدان محشر میں عزت کے ساتھ اللہ کے ہاتھوں نام اعمال لینا چاہتی ہو سیدھے آپ میں، یا نہیں فرعون اور حامان اور شداد کی طرح ذلت کی موت مر کر اور ذلت کے ساتھ میدان محشر میں اٹھنا چاہتی ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں کہ میری زندگی کے 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال جس کی جو عمر ہوئی اس کے بارے میں غور کرے کہ میں نے کتنی بڑی عمر میں کتنا دنیا کے لیے حصہ لگایا اور کتنا آخرت کے لیے حصہ لگایا۔ اب جو ہے توبہ کرے، اللہ توبے کو پسند کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، روزے کی حالت اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہمارا تڑپنا، ہمارا بلکنا، ہمارا مچلنا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ قرآن پڑھ کر دعا کریں، تراویح پڑھ کر دعا کریں، تہجد پڑھ کر دعا کریں۔ میری مائیں اور بہنیں، اپنے کفن کو یاد کریں اپنے لباس سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ اپنے قبر کو یاد کریں، اپنی کاروں اور سواریوں سے زیادہ اپنے اس جنازے کو یاد کریں جس میں آپ کو لاد کر لے جایا جانے والا ہے۔ اپنے باتھ روم سے زیادہ، اپنے غسل خانے سے زیادہ، اپنے شاور اور شیمپو اور صابن سے زیادہ اس غسل کو یاد کریں کہ جب آپ کو نہایا نہلایا جائے گا لیکن پانی آپ کے پسند کا نہیں ہوگا اور صابن آپ کے پسند کا نہیں ہوگا، آپ کو کپڑے پہنائے جائیں گے لیکن کپڑے آپ کے پسند کے نہیں ہوں گے۔ آج الماری کو کھول لیا اور جو چاہے لباس سمجھا دیا لیکن اس وقت سوائے کفن کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اس وقت کون سی چاہے سواری میں بیٹھ سکتی ہیں، آٹو میں بیٹھنا چاہا بیٹھ لیا، ٹیکسی میں بیٹھنا چاہا بیٹھ لیا، بس میں بیٹھنا چاہا بیٹھ لیا، لیکن اس وقت آپ کو جنازے کی سواری نہیں ہے جس میں فقیروں کو لادا جاتا ہے، جس میں امیروں کو لادا جاتا ہے، جس میں بیماروں اور صحت مندوں کی لاشیں لاتی جاتی ہیں۔ اسی جنازے کے اندر رکھ کر ایک چادر پر ڈال کر گلی والے کھڑکیوں سے دیکھتے رہ جائیں گے، بچے کچھ قدم آگے چل کر پیچھے آ جائیں گے، رشتے دار قبرستان جا کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کر آپ پر مٹی کے ڈیرے بار تک آ جائیں گے۔ اس کے بعد کا سفر آپ کو آگے کرنا ہے۔ جب پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، آپ کو جواب دینا ہے۔ رسول کون ہے، آپ کو جواب دینا ہے۔ دین کیا ہے، آپ کو جواب دینا ہے۔ جواب دے دیا
آپ کی قسمت چمک گئی، آپ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، اور جواب دینے کے اندر آپ نے کوتاہی کی، اور کوتاہی ہوگی اس وقت جب دنیا میں آپ نے نماز کو چھوڑا ہوگا، بے پردگی کی ہوگی، بے حیائی کا کام کیا ہوگا، خدا نہ کرے آپ کے جواب میں خطا ہو گئی، جہنم کی کھڑکی آپ کے قبر میں کھل جائے گی، آپ کی پتلی آپس میں مل جائیں گی، اور قبر کا حصہ ایک مرتبہ پھر مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دفن ہونا پڑے گا، پھر اٹھایا جائے گا، پھر مارا جائے گا۔ دنیا میں ایک مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کی جا سکتی، ایک بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کیا جاتا۔ قبر میں ہر طرف سے بچھو ہی بچھو ہوں گے، سانپ ہی سانپ ہوں گے، انگارے انگارے ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تم گزرو کسی روڈ پر اور روڈ کے اس طرف باؤنڈری کے کوئی قبرستان ہو تو یاد کرو اسی طرح آپ کی قبر بنے گی، اسی طرح گزرنے والی آپ کی اولاد روڈ پر سے گزر جائے گی، آپ کا شوہر گزر جائے گا، آپ کے ماں باپ گزر جائیں گے، لیکن قبر وہی مٹی کا تودا اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ ندامت کا مہینہ ہے، یہ شرمندگی کا مہینہ ہے۔ توبہ کر لو میری مائیں اور بہنیں، سرکشی بہت ہو گئی، توبہ کر لو خدا کی نافرمانی بہت ہو گئی، توبہ کر لو شیطان سے ہاتھ بہت ملا لیا، اب ذرا فرشتے سے ہاتھ ملا لو، توبہ کر لو دنیا کی طرف قدم بہت بڑھ گئے، اب ذرا دین کی طرف دو چار قدم اٹھا لو، توبہ کر لو دنیا کی کتاب کو بہت پڑھ لیا، اللہ کے قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھ لو، توبہ کر لو امریکہ اور یہودیوں اور نصارا کی بستیوں کی طرف قدم اٹھ گئے، اب ذرا مکے کی طرف قدم بڑھا لو، اب نبی کے روزے کی طرف قدم بڑھا لو۔ میری مائیں اور بہنیں آج سن رہی ہیں، تم عمل کر سکتی ہو، کل سن سکو گی لیکن عمل نہیں کر پاؤ گی۔ آج اس مجلس میں بیٹھ کر خدا رسول کی باتیں سن رہی ہو، توبہ کرنا چاہو تو توبہ کر سکتی ہو، لیکن کل جب تمہیں مٹی کے تودے کے نیچے دبا دیا جائے گا، اس وقت اگر خدا سنائے گا بھی لیکن توبہ نہیں کر پاؤ گی۔ قریب کی مسجد سے اذان آئے گی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز نہیں پڑھ پاؤ گی۔ آج اذان کے وقت تیری ٹی وی بند نہیں ہوتی، تیرا ناچ گانا بند نہیں ہوتا، لیکن کل قبر میں قریب کی مسجد سے اذان آئے گی اور اللہ اس اذان کو تیری قبر میں سنائے گا، اور تو نماز پڑھنا چاہے گی، فرشتے سب پڑھ پانے گی۔ وہ کبھی بھی عورت دنیا میں نماز پڑھنے کی طاقت رکھ کر ٹی وی دیکھتی تھی، یا قبر میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو نماز پڑھنا چاہے گی، نماز نہیں پڑھایا جائے گا اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، روزے چھوٹے ہو قضا کی نیت کر لو، تراویح چھٹی ہو توبہ کر لو، اب سے لے کر کم سے کم ختم رمضان تک پوری کی پوری تراویح کا اہتمام کرو، قرآن شریف کو چلتے پھرتے پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا، یہ مہینہ اللہ کی جنت کو پانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری سرکشی کو معاف فرمائے۔ سید عبدالستار قائد کے ذریعے تاقاب دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سے شفا نصیب فرمائے۔ سراج النساء، زیب النساء، سلمہ عائشہ، ظاہر شاہ نواب جان، باطن مصطفیٰ زینت، سلیم شریف، تسلیم تاج، محمد تاجی، اللہ تعالیٰ تمام سے شفا نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ فاضل، اللہ روزی میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ سید کریم اللہ صاحب جو یہ اجتماع کے روح رواں ہیں، یاد آتے ہیں جب صاحب گزشتہ حاجی صاحب ہمارے پاس بیٹھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور شاید ہو سکتا ہے آج ان کی روح تڑپ رہی ہو، مچل رہی ہو، اجتماع کی باتوں کو سن کر، اجتماع کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور انہوں نے شمع روشن کی، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی شمع کو روشن فرمائے۔ خورشید اللہ اکبر شیخ احمد مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ یہ مالک مکان ہم ان کے بہت مشہور ہیں، ممنون ہیں، اور یہاں ہر آنے والی عورت ان کے لیے دعا گو ہے، اور یہاں پر جو باتیں قرآن اور حدیث کی کہی جاتی ہیں، دین کی سنائی جاتی ہیں، یہاں کا ذرہ ذرہ مالک مکان اور یہاں رہنے والوں کے حق میں دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت متوجہ کر کر جو ہے اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل کرے گا۔ جس گھر میں اللہ کے دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، تو اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت اور سکینت نازل کرے گا۔ اور جتنی بھی خواتین آئی ہیں، اللہ ان کی دل کی مرادوں کو جانتا ہے، سامنے والا انسان جان نہیں سکتا،
ہر آنے والی خاتون کی مراد کو اللہ پوری فرمائے، اللہ تمام کو صحت شفا نصیب فرمائے، اللہ تمام کے حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کی ضروریات کو پورا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے اور ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین واخر الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اللهم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔